اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی دھمکی یا مذاق، غلام سپریم کورٹ کے عجیب فیصلے، استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو 3 ٹاپکوں پر میں آج گفتگو کروں گا اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ان ٹاپکوں کے بارے میں معلومات ہو سکے اور ان خبروں کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے ہم مولانا فضل الرحمان کے مذاق اور دھمکی کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جب آئینی ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول بھٹو جاتا، کبھی محسن نقوی جاتا، کبھی اسحاق ڈار جاتا، کبھی PTI والے جاتے، کبھی MQM والے جاتے اور سب لوگ مل کر جاتے، اور کبھی آصف زرداری جاتا اور یہ سب ترمیم، لیکن پہلی ترمیم ڈیلے ہو چکی۔ اس کے بعد نیا صاحب آیا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نیا صاحب آنے کے بعد پھر آئینی ترمیم کا کام کھیلا گیا اور لوگوں کو اغوا کیا گیا، اور اس کے باوجود PTI کے اور مولانا فضل الرحمان کے 5 سینیٹروں نے ووٹ دیا جس پر یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے 1 ترمیم کرائی تھی، 2 ترمیمیں کرائی تھی جس پر مولانا فضل الرحمان کے کارکن ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے ان لوگوں نے کشمیر اور فلسطین فتح کر لیا۔ وہ یہ کام تھے کہ مولانا نے مدرسوں کی رجسٹر اور اس کے ساتھ سود کا خاتمہ 2030 تک خاتمہ کیا جائے گا۔ مثال کو مستقبل میں ہو نہ ہو، لیکن 4 سال پاکستانی قوم پر سود حلال کرا دیا گیا مولانا صاحب کی جانب سے، لیکن صدر آصف زرداری نے وہ بل اعتراض لگا کر واپس کر دی کہ منظور نہیں کیے گئے۔ مولانا کی پارٹی نے ڈیٹ دی تھی کہ 8 دسمبر تک، یعنی کل تک یہ منظور ہو جائیں، لیکن میری ذاتی جو رائے ہے یہ منظور نہیں ہوگی، اور مولانا صاحب جو فن مذاق کر رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب کریں گے، ہوگا نہیں ہوگا، میرا جو ذاتی رائے ہے، ذاتی خیال ہے کہ مولانا صاحب حکومت کا حصہ بن چکے ہیں، اور جو میں اپنی پہلی سی ویڈیو جو مولانا پر کی تھی کہ مولانا کو پیسے مل چکے ہیں اور مولانا اپنے پیسوں کی پھر کوئی بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو ہم نے ذرائع سے کنفرم کیا اور ذرائع سے جو معلومات حاصل کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس فیصل واوڈا اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ کی ملاقات ہوئی، اور اس معاملے کیا ہیں دیکھیے کہ ہو سکتا ہے، اور شہباز شریف کا ٹیلی فون بھی کیا جو 47 کا وزیر اعظم پاکستانی قوم کو، پاکستانی قوم نے اس شخص کو ووٹ بھی نہیں دیا اور یہ ہم پر مسلط ہے۔ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہی بھی کہا جائے، جو میڈیا پر یہ بھی چل رہا ہے کہ مولانا کے گھر کا طواف کیوں، کیا پلان بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو 2-3 جو ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جانے کا مقصد کوئی اور آئینی ترمیم آ رہی ہے، یا میں نے جو انسنسن کیا ہے وہ یہ ہے کہ PTI کے جو لوگوں کو اسلام آباد سے جو ہم اس کی پہلے الفاظوں میں شدید الفاظوں میں مذمت کیا، مثال کے طور پر جو خیبر پختونخوا صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اٹھا لیا جائے اور ان سے بیان لیا جائے اور PTI کے خلاف کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان سے کہا جائے آپ اس معاملات پر خاموش رہیں۔ دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر PTI پر پابندی لگے آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ کوئی ایسا بیان نہ دیں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے کہا گیا کوئی 1 ترمیم، ہم 27 ترمیم جیسے فیصل واوڈا نے پہلے بھی کہا تھا، اب 27 ترمیم کس کے لیے لایا جا رہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، جو ان لوگوں نے مقاصد حاصل کرنے تھے حاصل کر لیے۔ لیکن دیکھیے پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں، جو اوپر ٹرین جا رہی ہے اس کو چھوڑیں، لیکن جو سرمایہ کاری نہیں آ رہی اور جو ملک کے حالات ہیں، اور پاکستان کے ویسے بھی امریکہ کے الیکشن کے بعد مزید حالات گمبھیر ہو چکے ہیں، اور IMF مزید ٹیکس، اور جو صحافیوں میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اپنا منی بجٹ لایا جائے گا، کیا اس پر چل رہا ہے، کیا فضل الرحمان سے ملاقات کیا ہے،
جو ہم نے اندرونی خبر دی ہے کہ ہمارے 2 اناؤنسرز ہیں کہ آپ ان معاملات پر خاموشی رہیں جو ٹی چوک پر واقعات ہوئے اور پی ٹی آئی پر پابندی یا ترمیم کر کے کوئی ایسی کر کے جس میں پی ٹی آئی پر پابندی لگائے یا کوئی کیا جائے یا عمران خان کو ملٹری کے حوالے کر کے ٹرائل چلائے اس پر خاموشی اختیار کریں یا ان پر معاملات اب ذرائع مختلف کہتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں آگے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کا حصہ بن چکے، اس لیے حکومت کو اس معاملات میں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی معاملات ہیں۔ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے ساتھ جو کیا ہے اور سپریم کورٹ کی جو آزادی ختم کی، اس میں مولانا کی تاریخ میں اہم کردار ہوگا، اور پی ٹی آئی کے جو بے فضول لوگ ہیں جنہوں نے مولانا پر اعتبار کیا، آپ ایک بار جاتے کہ مولانا روزانہ کی بنیاد پر مولانا سے ملاقات اور کر کے لاتے، لیکن جب عمران خان نے علی من گنڈا پور سے کہا کہ آپ ڈی چوک پر پہنچیں، لیکن علی من گنڈا پور وہاں سے بھاگ گیا، جس پر عمران خان کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ذرائع نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جب جیل سے رہا ہوں گے تو بہت سے لوگوں کو فارغ کر دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کیا رنگ لاتی ہیں، لیکن دیکھیے کہ یہ بھی چل رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس فارمولے پر راضی کیا جا رہا ہو کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم مولانا کے پاس 8 نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو مولانا اس بات پر راضی کرے کہ آپ بلاول بھٹو کو، یا کوئی ایسی چال چل رہی ہو جو ٹیکنوکریٹ گریڈ حکومت یہ بھی ہو کہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو یا مولانا کو کوئی ایسی وزارت کی پیشکش کی گئی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں وقت پر ثابت سامنے آ جائیں گی۔ دیکھتے ہیں 20 جنوری سے پہلے پاکستان کے حالات کس طرح جاتے ہیں، وہ لوگ آپ لوگوں کو ساتھ ہم آگاہ کرتے رہیں گے اور سیریز اس بارے میں بتائیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کی تفصیلات، ملاقاتوں اور سیاسی جو ملاقاتیں ہیں ان کی آگاہ کر سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکوں، اور مولانا کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مولانا کے جو لوگوں نے مذاق کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اگر مدرسوں کی رجسٹریشن کا قانون پاس نہ کیا گیا۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی کہہ دیتے کہ پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان اس وقت زرداری اور نواز شریف کیسے گلے لگا کر مل رہا جیسے 500 سال بعد کوئی ملاقات، بچھڑے دوست آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، اس طرح خوشی سے ہو رہا تھا۔ ایک کراچی والا مولوی ایسا بھاگتا ہے جیسے کشمیر فتح کر لیا، فلسطین فتح کر لیا، لیکن پاکستانی قوم پر جو ظلم و ستم کیا گیا، یہ آئینی ترمیم کرا کہ ان مولانا سے ہم پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کرا کے ووٹ ڈالنا جائز ہے یا نہیں، وہ مولانا صاحب تو جواب دینا پسند نہیں کریں گے، لیکن اس سے ہمارا کیا۔ اب آتے ہیں کہ غلام سپریم کورٹ کی عجیب فیصلے۔ دیکھیے جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بلایا جائے اور کیا جائے، اس پر یحییٰ آفریدی جو قاضی فیضیسہ کے بھائی قاضی فیضیسہ قاضی ٹو پارٹ نے پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کیا، وہی کام کیا جو قاضی فیضیسہ کے پیرول پر تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جو اپنے دوست کا حق مار کے چیف جسٹس بننا ہو وہ قوم کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، جو اپنے دوست ساتھی کے ساتھ انصاف نہ کر سکو۔ میں یحییٰ آفریدی صاحب پر آج میں کھل کر بات کروں گا۔ اس شخص نے جب بھی کوئی اہم فیصلہ آتا ہے یہ شخص اس مقدمے سے چلا جاتا ہے، یہ کوئی پردہ پیچھے چل رہا تھا۔ یحییٰ آفریدی صاحب ایسے تو نہیں چیف جسٹس بننے اور ایسا کرا تو نہیں نکلا، ہم تو پہلے بھی کہہ دیتے کہ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنے گا۔ یحییٰ آفریدی نے پاکستانی قوم کے ساتھ جو کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اس کے دوست جو قاضی فیضیسہ کے ساتھ تو جب یہ ملٹری چل رہا تھا اس پر بھی اس نے عجیب فیصلہ دیا، اور اس کے ساتھ جو پنجاب کے الیکشن وہاں بھی اس نے گڑبڑ کی، اور بہت سے اہم کیسوں پر یہ نہیں بیٹھا۔ یہ اہم کیسوں کو سپریم کورٹ میں اگر میں جیسا شخص اگر ایسا چیف جسٹس بیٹھتا تو میں استعفیٰ دے دیتا، تو میں ڈمپی چیف جسٹس کبھی نہ بننا پسند کرتا۔ یہ اب اس پر پی سی او کا جج ہے، جو پی سی او کا ہے، اب تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے جو عجیب فیصلے ہیں، یہ قوم کے جو نقصان ہوئے یہ بعد میں پھر کہیں گے کہ ہم سے ہوا، لیکن یہ بعد میں کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ معاملہ آتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں
استعفیٰ نہیں دوں گا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں نے جب جسٹس منصور علی شاہ سے پوچھا کہ جناب آپ خبر چل رہی ہے کہ کیا آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں بزدلوں کی طرح بھاگنے والا نہیں، میں سسٹم میں رہ کر مقابلہ کروں گا۔ MS نیوز کے ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو کو سمجھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پر کامنٹ کریں ضرور۔ شکریہ۔